بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسواک اور جدید سائنس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ فطرت کبھی بھی انسان کے برعکس نہیں۔ یہ بھٹکا ہوا انسان جب ہر طرف سے دنیا کی عیاشیوں میں پھرتا ہوا واپس فطرت اور نیچر کی طرف آتا ہے تو یہ پھر اسے وہی لطف اور فائدہ دیتی ہے جسے چھوڑ کر چمکنے والے دھوکے کی طرف بھاگا تھا۔ بالکل یہی کیفیت مسواک کی ہے۔ یہ ازل سے ابد تک انسانی صحت کے لیے مددگار تھی اور رہے گی۔ جب سے ہم نے مسواک کی نعمت کو ہاتھ سے جانے دیا ہے، اس وقت سے اب تک لوگ مسلسل پریشان ہو رہے ہیں۔ ہزاروں روپے برباد کرنے کے بعد بھی جسمانی صحت کے اصل مرکز کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ ایک صاحب عقل نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ جب سے ہم نے مسواک چھوڑا ہے اس دن سے ڈینٹل سرجن کی ابتدا ہوئی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا سنت عین فطرت ہے، کیا یہ سنت ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے یا عروج؟ یہ سنت ہمیں پتھر کے زمانے کی طرف لے جاتی ہے یا سائنس سے قریب کرتی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غور سے سنیں اور فیصلہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر مسواک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت مسواک کرتے تھے۔ آج کل کے ماہر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ رات کو مسواک کر کے سویا کریں، اس لیے کہ آج کی یہ ریسرچ ہے کہ انسان جو بھی کھاتا ہے تو منہ کے اندر پلازما عام کلی کرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ عموماً اور میکسیمم جو دانت خراب ہوتے ہیں وہ سونے کے وقت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے، اور بند منہ کے اندر پلازما کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ منہ بند ہونے کی وجہ سے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے دانت زیادہ خراب رات کے وقت ہوتے ہیں۔ دن میں کبھی بندہ بول رہا ہے، زبان چل رہی ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو حرکت کرنے کی وجہ سے پلازمے کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ صبح ٹوتھ پیسٹ کرے یا نہ کرے آپ کی مرضی ہے، لیکن رات کو سوتے وقت مسواک ضرور کرے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رات کو مسواک کر کے وضو کے ساتھ سوتے ہیں۔ جب بھی انسان کھانا کھا کر وضو اور مسواک کرے گا تو نقصان سے بچے گا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد کلی کرنا سنت ہے۔ اگر ہمیں کلی کرنے کی عادت پڑ جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے۔ پھر دن میں 5 دفعہ وضو کرے گا تو مستقل منہ صاف ہوتا رہے گا، ہاتھ پاؤں وغیرہ صاف ہوتے رہیں گے۔ نماز سے پہلے مسواک ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نماز دراصل عظیم الشان رب کی حمد بیان کرنا ہے، اس لیے منہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر کھانا کھایا ہے اور مسواک کیے بغیر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو خوراک کے ذرات زبان میں اٹکتے رہیں گے اور نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑے گا۔ نمازی کے منہ سے بدبو نکلی تو لوگ نفرت کریں گے اور نمازیوں کو تکلیف پہنچے گی، اور مسواک سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کے اندر ایسی لہریں پیدا ہو جاتی ہے جس سے تلاوت، تسبیح اور حمد الہی میں مزہ اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز
ایک خالق لا یزال اور مولائے عظیم کے سامنے حاضری ہے. اگر میرا منہ پاک نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ہوگی. بس آج اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام.